میری بچی، اس موقع پر میں جو کہنا چاہتا ہوں یاد رکھنا، اس میں میرا کوئی لالچ نہیں ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ جیسا کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ ہماری کوئی اولاد نہیں، میں پہلے غلام تھا۔ اسماعیل بن قاسم کے باپ کی مہربانی کہ مجھے آزاد کرا دیا اور میری شادی کا بھی اہتمام کیا۔ اب آگے میرے خداوند کریم کو منظور نہیں تھا کہ ہم دونوں میں اولاد ہو۔ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بیوی میری ہم عمر ہی ہے۔ جو مطلب کی بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، تم بے شک یہاں سے جانے کے بعد طبیب جبرائیل کے ہاں قیام کرنا، لیکن بیٹی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی موقع پر تم یہ محسوس کرو کہ وہاں کا ماحول تم دونوں کے رہنے کے لیے مناسب نہیں ہے تو میرے پاس چلی آنا۔ میرے اور میرے بیوی کی نگاہ میں تمہاری حیثیت بیٹی اور برسک بیٹے سا ہوگا۔ میں اور میری بیوی یہ خیال کریں گے کہ خداوند کریم نے ہمیں اس عمر میں پلی بڑی ایک بیٹی اور ایک بیٹا عطا کر دیا ہے۔ بیٹا، خداوند کریم نے ہمیں اولاد کی نعمت سے ضرور محروم رکھا ہے، لیکن ہمیں اس کی کمی محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ میں اور میری بیوی اسماعیل بن قاسم اور اس کے چھوٹے بھائی ابراہیم اور ان دونوں کی چھوٹی اور ننھی بہن سماوا کو اپنے بچے ہی خیال کرتے ہیں، اور یہ تینوں بھی ہم میاں بیوی کا احترام باپ اور ماں جیسا ہی کرتے ہیں۔ اگر تم دونوں بہن بھائی ہمارے پاس رہو تو ہماری خوشی میں مزید اضافہ ہوگا۔ میرے خیال میں تمہیں میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم سب ایک ہی حویلی میں رہتے ہیں۔ حویلی کا ایک حصہ میرے اور میری بیوی رویان کے لیے مخصوص ہے۔ کوئی چیز نہ ہم نے بانٹی نہ تقسیم کی ہے، کھانا ایک ہی جگہ پکتا ہے اور ہم سب مل کر کھاتے ہیں۔ بیٹی، جو کچھ میں نے کہنا تھا کہہ دیا، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم جو چاہو وہ کرنا۔ عطریف کی اس گفتگو سے شاریہ اور برسک دونوں بے حد سنجیدہ ہو گئے تھے۔ عطریف جب خاموش ہوا تب شاریہ نے کہنا شروع کیا، بابا، جو کچھ تم نے کہا ہے اس کے لیے میں ساری زندگی مشکور اور ممنون رہوں گی۔ جبرائیل کے ہاں ہم اس لیے قیام کرنا چاہتے تھے کہ بغداد میں ہمارے لیے کوئی ٹھکانہ اور پناہ گاہ نہیں تھی، ورنہ جبرائیل نہ مجھے نہ میرے بھائی کو جانتا پہچانتا ہے، نہ ہم اس کی شکل و صورت سے واقف ہیں۔ وہ میرے باپ کا عزیز ہے، باپ ہی کو جانتا پہچانتا ہے، اور ہمارا باپ اس سے آشنا تھا۔ اب جب کہ ہمارا باپ ہی نہیں رہا تو میرا خیال ہے طبیب جبرائیل بھی ہمارے لیے ناآشنا رہے گا۔ اس کے ہاں میں نے اور میرے بھائی نے جو قیام کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا وہ ایک مجبوری تھی، اس لیے کہ ٹھکانہ کوئی پناہ گاہ نہ تھی۔ اب جب کہ آپ ہمیں پیشکش کر رہے ہیں کہ میں اور میرا بھائی آپ کے ہاں قیام کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ میری اور میرے بھائی کی خوش قسمتی ہوگی کہ ہم آپ کے پاس رہیں گے۔ بابا، کل صبح میں اور میرا بھائی آپ لوگوں کے ساتھ روانہ ہوں گے۔ میں بغداد شہر میں داخل ہونے کے بعد جبرائیل سے بھی ملوں گی تاکہ وہ یہ محسوس نہ کرے کہ وہ ہمارا رشتہ دار ہے اور ہم نے اس پر آپ کو ترجیح دی ہے۔ ملنے کے بعد میں خود اس سے گزارش کروں گی کہ اس کے بجائے ہم آپ کے ہاں رہنے کو مناسب خیال کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اسے یہ بھی التماس کروں گی کہ وہ ہمارے اس اقدام کا برا نہ مانے۔ شاریہ کے اس جواب پر عطریف کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اسماعیل بن قاسم کے چہرے پر بھی ہلکی ہلکی مسکراہٹ تھی۔ اس موقع پر عطریف نے برسک کو مخاطب کیا، برسک میرے بیٹے، شاریہ کا جواب تو میں نے سن لیا ہے، اب میں تم سے بھی کچھ سننا چاہتا ہوں۔ اس پر برسک مسکرایا اور کہنے لگا، بابا، میں نے کچھ نہیں کہنا، جو فیصلہ میری بہن دے رہی ہے وہی آخری ہے۔ ہاں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر اس طبیب کے ہاں رہنے کی بجائے مجھے اور میری بہن کو آپ اور امیر ابن قاسم کے ہاں پناہ ملے، یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یہ ایک بہت بڑی سعادت ہوگی، اس لیے کہ ہم بہن بھائی آپ دونوں سے ہی آشنا ہیں۔ جبرائیل کس مزاج کا آدمی ہے، کیا اس کے طور طریقے ہیں، اس سے نہ میں آگاہ ہوں نہ میری بہن۔ بہرحال میری بہن کا فیصلہ میرے لیے آخری ہے۔ جب یہاں تک گفتگو ہو گئی تب عطریف نے عجیب سے انداز میں اسماعیل بن قاسم کی طرف دیکھا۔ اس پر اسماعیل بن قاسم کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میں اور عطریف اسی موضوع پر گفتگو کرنے آئے تھے، اب ہم دونوں مستقر کی طرف جاتے ہیں۔ یہاں تک کہتے کہتے اسماعیل بن قاسم کو رکنا پڑا، اس لیے کہ ثمامہ بن سلمان بولا، ابن قاسم، کیا ایسا ممکن نہیں کہ تم دونوں آج کی شب ہمارے ہاں قیام کرو؟ صبح یہاں سے ہی چاروں مستقر چلے جانا اور کوچ کر جانا۔
سمامہ بن سلیمان جب خاموش ہوا تو پرزور انداز میں شاریہ اس کی تاکید کرتے ہوئے بولی، امیر، میں تو سمجھتی ہوں یہ مناسب تجویز ہے، آپ آج رات بابا کے ساتھ یہیں قیام کریں۔ اس پر کھڑے کھڑے اسماعیل نے کہا، میں آپ دونوں کا ممنون اور شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے اور عطریف کو یہاں شب بصری کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن ہم دونوں کا لشکرگاہ میں رہنا ضروری ہے۔ تم دونوں بہن بھائی تیار رہنا، کل صبح ہی صبح عطریف آئے گا اور تم دونوں بہن بھائی کو مستقر لے جائے گا اور ہم وہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آگے بڑھ کر اسماعیل سمامہ بن سلیمان سے گلے ملا اور کہنے لگا، میں آپ سے الوداعی ملاقات کر رہا ہوں، کل صبح عطریف ان دونوں بہن بھائی کو لینے آئے گا، خداوند کو منظور ہوا تو پھر کبھی ملاقات ضرور ہوگی۔ سمامہ بن سلیمان کے بعد بڑے خوشکن انداز میں اسماعیل نے برسوما سے اجازت چاہی، پھر عطریف نے پرجوش انداز میں سمامہ سے مصافحہ کیا۔ دونوں دیوان خانے سے نکلے، سمامہ بن سلیمان، برسوما، شاریہ اور برسک ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ پھر وہ دونوں وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اگلے روز صبح ہی صبح عطریف شاریہ اور برسک کو سمامہ بن سلیمان کے ہاں سے مستقر میں لے گیا۔ پھر وہ دونوں بہن بھائی اسماعیل اور عطریف کے ساتھ ان دونوں کے لشکر میں باکو شہر سے بغداد کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ ایک روز اسماعیل اور عطریف اپنی حویلی میں داخل ہوئے۔ شاریہ اور برسک دونوں ان کے ساتھ تھے۔ گھوڑوں کی باگیں پکڑے جب وہ حویلی کے صحن میں آئے تو اندر سے عطریف کی بیوی رویان، اسماعیل کی بہن سماوا بھاگتی ہوئی باہر آ گئی تھیں۔ اسماعیل اور عطریف کے ساتھ وہ شاریہ اور برسک کو دیکھتے ہوئے کسی قدر تعجب کا اظہار کر رہی تھیں۔ اتنی دیر تک دیوان خانے سے اسماعیل بن قاسم کا باپ قاسم اور چھوٹا بھائی ابراہیم بڑی تیزی سے باہر نکلے اور سب ایک دوسرے سے ملے۔ پھر اسماعیل نے سب کا ایک دوسرے سے تعارف کروایا۔ اس دوران ابراہیم حرکت میں آیا اور سارے گھوڑوں کو لے کر استبل میں باندھ آیا۔ پھر سب دیوان خانے میں آ کے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر شاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے اسماعیل کا باپ کہنے لگا، بچے، تمہیں اور تمہارے بھائی کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے ذہن میں یہ خیال کبھی مت لانا کہ تم دونوں بے آسرا ہو۔ مجھے تم دونوں کے باپ کے مرنے کا بہت دکھ اور غم ہے۔ جہاں تک تمہارے عزیز کا تعلق ہے وہ بھی بہت اچھا انسان ہے، نیک خواہ ہے۔ قاسم اپنی بات مکمل نہ کر سکا کہ عطریف اسے مخاطب کرتے ہوئے بول اٹھا، بھائی، آپ کے مجھ پر بہت سے احسانات ہیں۔ میں غلام تھا، آپ نے آزاد کر کے مجھے اپنا بھائی بنا لیا۔ میرے خیال میں اس سے بڑا زندگی میں کوئی احسان نہیں کر سکتا۔ میں آپ سے ایک اور احسان کی التجا کرتا ہوں، آپ سے کچھ مانگتا ہوں۔ اسماعیل کا باپ قاسم مسکرایا اور کہنے لگا، عطریف میرے بھائی، کس طرح کی گفتگو کرتے ہو؟ تم بھائی ہو، تمہیں کچھ مانگنے کے لیے، کچھ کہنے کے لیے التجا کرنے کی، بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اس گھر کے افراد کا ایک حصہ ہو، اس گھر کی ہر چیز کے برابر کے حقدار ہو۔ بولو کیا کہتے ہو؟ عطریف نے کچھ سوچا، پھر ایک نگاہ اپنی بیوی رویان پر ڈالی۔ بھائی، بات یہ ہے کہ میری اولاد نہیں ہے۔ آرمینیا کی سرزمین میں 1 ماہ تک شاریہ اور برسک کے ساتھ رہا۔ میں نے انہیں بیٹی اور بیٹا بنا لیا ہے۔ اب مجھے آپ سے یہ اجازت لینی ہے کہ مجھے ان دونوں کو اپنے ساتھ رکھنے کی اجازت دے دیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد عطریف رکا، پھر سلسلہ کلام آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہنے لگا، بھائی، یہ دونوں بہن بھائی طبیب جبرائیل کے ہاں قیام کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھے، لیکن جب میں نے ان کو اپنے ساتھ رہنے کی پیشکش کی تو یہ میرے ساتھ رہنے پر آمادہ ہو گئے۔ اس سلسلے میں آپ میری طرف سے طبیب جبرائیل سے بات کیجئے گا کہ یہ دونوں بہن بھائی اس کی بجائے ہمارے ہاں قیام کریں گے۔ ان دونوں کے یہاں رہنے سے مجھے ذہنی اور قلبی سکون حاصل ہوگا۔ عطریف جب خاموش ہوا تو کچھ سوچتے ہوئے قاسم نے کہا، عطریف میرے بھائی، اگر جبرائیل چاہے تو بھی میں پسند نہیں کروں گا کہ شاریہ اور برسک دونوں بہن بھائی اس کے ہاں قیام کریں۔ دیکھو، اس کے گھر میں ایک تبدیلی رونما ہو چکی ہے۔ تم دونوں کے جانے کے 1 ماہ بعد جبرائیل کے بیٹے عیسیٰ کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت گھر کے 2 ہی افراد ہیں، ایک بوڑھی ملازمہ ہے جو ان دونوں کا کام کرتی ہے۔ ان حالات میں نہیں پسند کروں گا کہ شاریہ جیسی جوان لڑکی ان کے ساتھ قیام کرے۔ دیکھو،
عطریف، یہ میرا اپنا ارادہ ہے، یہ میری اپنی خواہش ہے، لیکن اس کا آخری فیصلہ شاریہ اور برسک دونوں بہن بھائی کو کرنا ہے۔ اگر یہ دونوں بہن بھائی جبرائیل کے بجائے ہمارے ہاں قیام کرنا پسند کریں تو میں اس سلسلے میں جبرائیل سے بات کر کے اسے مطمئن کر لوں گا، وہ کوئی اعتراض نہیں کھڑا کرے گا، اور تم جانتے ہو میری بات وہ ٹالتا نہیں ہے۔ ایسا میں اس بچی کے تحفظ اور اس کی آبرو کی حفاظت کی خاطر کر رہا ہوں۔ دو مردوں کے بیچ میں ایک جوان لڑکی کا رہنا معیوب خیال کیا جاتا ہے۔ اب سارا معاملہ میں اس بچی پر چھوڑتا ہوں، یہ جو فیصلہ کرے گی اسی پر عمل کیا جائے گا۔ قاسم جب خاموش ہوا تب اسماعیل نے شاریہ کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کر کے کہا، بی بی تم بھی اب کچھ بولو، خاموش رہنے سے تو کام نہیں بنے گا۔ اس پر شاریہ دھیمے سے لہجے میں مسکرائی اور کہنے لگی، امیر، جو فیصلہ آپ کے والد محترم کر رہے ہیں وہ میرے لیے آخری ہے۔ اگر طبیب جبرائیل کے ہاں کوئی عورت نہیں تو میں وہاں کیسے رہ سکتی ہوں؟ میرا وہاں رہنا معیوب ہے، لہٰذا میں وہاں قیام نہیں کروں گی، اپنے بھائی کے ساتھ یہاں آپ کے ہاں رہنا پسند کروں گی۔ شاریہ کے ان الفاظ پر عطریف، اسماعیل، قاسم اور ابراہیم سب خوش ہو گئے تھے، اور عطریف کی بیوی بھی بے حد خوشی کا اظہار کر رہی تھی، اور اس کی طرح اسماعیل کی بہن سماوا بھی خوش ہو رہی تھی۔ پھر قاسم بولا، اس نے اپنے چھوٹے بیٹے ابراہیم کو مخاطب کیا، ابراہیم تم جاؤ، جبرائیل اور اس کے بیٹے عیسیٰ دونوں کو بلا کر میرے پاس یہاں لے آؤ۔ ابراہیم اٹھ کر باہر نکل گیا، تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا، اس کے ساتھ طبیب جبرائیل اور اس کا بیٹا عیسیٰ دونوں تھے۔ ان کو لے کر ابراہیم دیوان خانے میں داخل ہوا۔ دونوں بڑے پرجوش انداز میں پہلے اسماعیل عطریف سے ملے، پھر خالی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ اس موقع پر شاریہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قاسم نے جبرائیل کو مخاطب کیا، جبرائیل، یہ جو سامنے لڑکا اور لڑکی بیٹھے ہوئے ہیں یہ دونوں بہن بھائی ہیں، کیا تم انہیں جانتے ہو؟ جبرائیل اور عیسیٰ دونوں باپ بیٹے نے تھوڑی دیر تک بغور ان کی طرف دیکھا، پھر جبرائیل کہنے لگا، نہیں، میں ان دونوں کو نہیں جانتا۔ اس موقع پر اسماعیل نے جبرائیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیا آپ ایسے شخص کو جانتے ہیں جس کا نام زریق ہو؟ اس پر جبرائیل چونکا اور کہنے لگا، ہاں، زریق کو میں جانتا ہوں، وہ میرا قریبی عزیز ہے۔ اس پر زریق، شاریہ اور برسک پر جو حالات بیتے وہ تفصیل کے ساتھ اسماعیل نے اسے کہہ دیے تھے۔ سارے حالات سن کر جبرائیل اپنی جگہ سے اٹھا، آگے بڑھ کر اس نے باری باری شفقت بھرا ہاتھ شاریہ اور برسک کے سر پر رکھا اور دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ اس پر قاسم نے اسے مخاطب کیا، جبرائیل، تمہیں اس لیے یہاں بلایا ہے کہ یہ دونوں بہن بھائی میرے ہاں قیام کرنا چاہتے ہیں۔ عطریف انہیں بیٹی اور بیٹا بنا چکا ہے، اور اسی رشتے کی حیثیت سے ان دونوں کو اپنے ہاں رکھنے کا ارادہ ظاہر کر چکا ہے۔ اب تم کہو کیا کہتے ہو، پر ایک بات یاد رکھنا، میں بھی ان سے وعدہ کر چکا ہوں کہ یہ دونوں بہن بھائی یہاں اس حویلی میں عطریف کی بیٹی اور بیٹے کی حیثیت سے رہیں گے۔ طبیب جبرائیل مسکرایا اور کہنے لگا، محترم، آپ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟ میں آپ کی کوئی بات، آپ کا کوئی ارادہ ٹالنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اگر آپ فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہ دونوں بہن بھائی یہیں رہیں گے تو آپ کا فیصلہ میرا فیصلہ ہے، آپ کی خوشی میری خوشی ہے۔ یہ دونوں بہن بھائی یہاں رہنے میں خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد جبرائیل رکا، پھر دوبارہ قاسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم دونوں باپ بیٹا جائیں، اس لیے کہ ہم نے ناشتہ کر کے شفا خانے کی طرف جانا تھا۔ قاسم نے جب انہیں اجازت دے دی تب وہ دونوں باپ بیٹا وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد اسماعیل کی بہن سماوا اپنی جگہ سے اٹھی، کسی قدر بے تکلفی کا اظہار کرتے ہوئے وہ شاریہ کے قریب آ کر بیٹھی، اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھا، پھر منہ اس کے کان کے قریب لے جا کر کہنے لگی، اگر آپ برا نہ مانا کریں تو کیا میں آپ کو ایک بڑی بہن کی حیثیت سے آپا یا باجی کہہ کے مخاطب کر سکتی ہوں؟ بڑے خوشکن انداز میں شاریہ نے سماوا کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، اس کی پیشانی چومی اور کہنے لگی، تم جس طرح جس انداز میں مجھے مخاطب کرو گی میں اس انداز میں خوش ہوں گی۔ اس پر سماوا شاریہ سے لپٹ گئی، پھر لپٹے ہی لپٹے کہنے لگی، آپ دونوں بہن بھائی کے آنے پر اب میرے 3 بھائی اور ہم 2 بہنیں ہو گئی ہیں۔ آپ کے آنے سے اس گھر میں رونق پہلے سے بھی زیادہ ہو کے رہ جائے گی۔ کچھ دیر تک سب شاریہ اور سماوا کی طرف دیکھتے رہے، پھر قاسم اپنی بیٹی کو مخاطب کرتے ہوئے بولا،
سماوا میری بیٹی، تم انہیں باتوں میں ہی لگائے رکھو گی کہ ان کے کھانے کا بھی اہتمام کرو گی؟ قاسم نے عطریف کی بیوی رویان کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، رویان میری بہن، انہیں بھوک لگی ہوگی، دونوں ماں بیٹی اٹھو، ان کے لیے کھانا تیار کرو۔ پھر رویان اور سماوا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ شاریہ بھی کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، اب جب کہ مجھے یہاں اس گھر میں رہنا ہے، آج سے ہی وہ کام شروع کر دوں جو کام کل کرنے ہیں۔ رویان اور سماوا شاریہ کے ان الفاظ پر خوش ہو گئی تھیں، پھر تینوں باہر نکل گئیں۔ پہلے رویان اور سماوا دونوں نے شاریہ کو حویلی کے سارے کمرے دکھائے۔ حویلی کی پشت پر جو چھوٹا سا باغیچہ تھا جہاں پھلدار درخت تھے، اس میں بھی شاریہ کو لے کر گئیں۔ پھر تینوں باورچی خانے کے کام میں مصروف ہو گئی تھیں۔ یوں شاریہ اور برسک دونوں بہن بھائی نے وہاں قیام کر لیا تھا۔ دن کے وقت سب اکٹھے رہتے، رات شاریہ اور برسک حویلی کے اس حصے میں گزارتے جس حصے میں عطریف اور اس کی بیوی رویان کا قیام تھا۔ ایک روز اسماعیل، ابراہیم اور ان کا باپ قاسم اور عطریف چاروں ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد حویلی میں داخل ہوئے۔ قاسم، اسماعیل اور ابراہیم حویلی کے اس حصے کی طرف چلے گئے جس میں ان کی رہائش تھی، اور عطریف اپنے حصے کی طرف گیا۔ وہاں ایک کمرے میں سماوا، شاریہ اور برسک تھے۔ عطریف جب کمرے میں داخل ہوا تو شاریہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بابا، میں کافی دیر سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں، میں ایک موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ عطریف شاریہ کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، بولو، تم کیا کہنا چاہتی ہو بیٹی؟ شاریہ نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگی، بابا، مجھے یہاں آئے ہوئے کئی ہفتے ہو چکے ہیں۔ میں اکثر دیکھتی ہوں کہ آپ، اسماعیل، اس کا چھوٹا بھائی، ہفتوں کے کچھ دنوں کے لیے رات کا کچھ حصہ باہر گزارتے ہیں۔ گزشتہ شب بھی آپ کافی دیر سے آئے۔ آپ کے آنے سے پہلے میں اور برسک دونوں بہن بھائی سو چکے تھے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ آپ اتنی دیر تک کیوں باہر رہتے ہیں، کیوں دیر سے آتے ہیں؟ شاریہ کے سوال پر سماوا مسکرا دی تھی۔ عطریف بھی مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بیٹی، یہ قسطنطنیہ نہیں، بغداد شہر ہے، اسے الف لیلوی شہر بھی کہتے ہیں۔ یوں جانو یہاں کی راتیں جاگتی ہیں۔ بیٹی، یہاں بغداد میں رات کو 3 طرح کے کام ہوتے ہیں۔ مشاعرہ ہوتا ہے، الف لیلہ کی داستانیں سنائی جاتی ہیں، اور مذہبی مناظرہ بھی ہوتا ہے۔ یہ 3 طرح کے کام دریائے دجلہ کے کنارے ہوتے ہیں، اور بے شمار لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ عطریف جب خاموش ہوا تب شاریہ نے پوچھا، کیا آپ ان تینوں امور پر جو بغداد میں ہوتے ہیں کچھ روشنی ڈالیں گے؟ کیا یہاں شاعری کے لوگ اتنے ہی شائق ہیں کہ… یہاں تک کہتے کہتے شاریہ کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے عطریف نے کہا، شاریہ میری بیٹی، عربوں میں ادبی مذاق، خصوصاً شاعری اور تقریر کرنا نہایت قدیم زمانے سے ہے، اور یہ مورخانہ فیصلہ ہے کہ نوح کے بیٹے سام کی اولاد یعنی عربوں کی زبان الحسنہ یعنی زبانوں کی ماں کہلاتی ہے، اور اس کی شاخوں میں بستی حمیری زبانیں بے حد مشہور ہیں۔ عربی زبان کی سب سے مقبول اور پسندیدہ حجاز کی ترقی یافتہ زبان قبیلہ قریش کی تھی، جس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ قرآن کریم اسی زبان میں نازل ہوا ہے۔ بیٹی، عربی میں شاعری قدیم دور سے چلی آ رہی ہے، یا تم اسے یوں کہہ سکتی ہو کہ جاہلیت کے دور میں بھی عربوں میں بڑے نامور شاعر پیدا ہوئے۔ اس دور کا ذکر چھڑا ہی ہے تو میں تمہیں اس کی تفصیل بھی بتا دیتا ہوں۔ جاہلیت کے 2 ادوار خیال کیے جاتے ہیں، ایک کو جاہلیت اولین اور دوسرے کو جاہلیت ثانیہ کہتے ہیں۔ پہلی جاہلیت غیر تاریخی زمانوں سے شروع ہو کر 5ویں صدی تک ختم ہو جاتی ہے، اسے جاہلیت اولین کہتے ہیں، اور یہی وہ جاہلیت ہے جس کی شاعری پر عربوں نے فخر کیا ہے۔ پر افسوس اس عہد کا کوئی ادبی نمونہ موجود نہیں ہے۔ دوسرا دور جسے جاہلیت ثانیہ کہتے ہیں، یہ سن 50 سے لے کر 609 تک گنا جاتا ہے، اور اس دور میں فنون لطیفہ کا خاصا بڑا ذخیرہ عربوں کے ہاں موجود ہے، جو بصرہ اور کوفہ کے علماء نے عہد اسلام میں مرتب کیا تھا۔ بیٹی، عربوں کو اپنے حافظے پر بڑا ناز تھا۔ عطریف شاید کچھ اور کہنا چاہتا تھا، مگر دروازے پر سماوا نمودار ہوئی، اور وہ عطریف کو مخاطب کر کے کہنے لگی، بابا،
دروازے پر ایک شخص کھڑا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اپنا نام ابو حنصہ بتاتا ہے۔ عطریف اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ شاریہ اور برسوما کو مخاطب کر کے وہ کہنے لگا، دونوں ماں بیٹی ذرا ساتھ والے کمرے میں چلے جاؤ۔ خود وہ سماوا کے ساتھ باہر نکل آیا۔ باہر ایک شخص کھڑا تھا، اسے پکڑ کر عطریف دیوان خانے میں لایا۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ پھر ابو حنصہ نام کے اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے عطریف نے کہا، میرے بھائی، کیا بات ہے؟ تم مجھے کچھ پریشان اور اداس لگتے ہو۔ کیا کوئی حادثہ ہو گیا ہے یا کوئی برا معاملہ ہو گیا ہے؟ جواب میں اس شخص نے، جس کا نام ابو حنصہ بتایا گیا تھا، تھوڑی دیر تک گردن جھکائے رکھی، پھر کہنے لگا، عطریف میرے بھائی، تیرا میرا دوستانہ بڑا پرانا ہے۔ میں کچھ زیادہ ہی امیدیں لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ بس یوں جانو میں ایک مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ عطریف نے تسلی دی، حوصلہ دیا اور کہنے لگا، تم کہو کیا ہوا ہے؟ اگر میرے بس میں ہوا تو اس سلسلے میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ اس پر ابو حنصہ نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، تم جانتے ہو میں جس پیشے میں کمال رکھتا ہوں۔ شاعر مغنی ابراہیم موصلی نے مجھے اپنے محل میں کام پر لگایا۔ لکڑی کا کام تھا اور اس نے میرے ساتھ معاہدہ کیا کہ میں اس کے گھر میں کام کرتا ہوں، جب کام مکمل ہو جائے تو پوری ادائیگی کر دوں گا۔ اس کے گھر میں کافی کام تھا۔ پورا 1 ماہ اس کے محل میں لکڑی کا کام کرتا رہا۔ 1 ماہ اور چند دن میں سارا کام مکمل کر دیا۔ بعد میں جب میں نے معاوضہ مانگا تو پہلے پس و پیش کرتا رہا۔ میں نے بڑی منت سماجت کی لیکن وہ پگھلا نہیں۔ آخر میرے بار بار جانے کے بعد اس نے کل معاوضہ دینے سے انکار کر دیا۔ ساتھ ہی دھمکی دی کہ اب میں پھر اگر اس کے پاس اپنا معاوضہ طلب کرنے کے لیے گیا تو میری گردن کاٹ دی جائے گی۔ اب بولو کیا کروں؟ غریب آدمی ہوں، تم جانتے ہو نجاری کا کام کرتا ہوں، تب ہی اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتا ہوں، اور تمہیں یہ بھی خبر ہے کہ میرے گھر کے افراد بھی کافی ہیں۔ میں نے پورا 1 ماہ جو اس کے ہاں کام کیا، اگر مجھے معاوضہ نہ ملا تو سوچتا ہوں گھر کے اخراجات کیسے اور کس طرح پورے کروں گا۔ اس سلسلے میں بہت سے لوگوں سے ملا اور سب کا کہنا ہے کہ ابراہیم موصلی نہ صرف یہ کہ خلیفہ ہارون الرشید بلکہ خاندان برامکا کا پسندیدہ ہے۔ سب کا کہنا ہے اگر اس معاملے میں کوئی میری مدد کر سکتا ہے تو وہ اسماعیل بن قاسم ہے۔ اب میرے بھائی، میں تمہارے پاس اسی غرض سے آیا ہوں کہ اسماعیل بن قاسم سے میری سفارش کرو کہ وہ میرا معاوضہ ابراہیم موصلی سے لے دے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ابو حنصہ تھوڑی دیر خاموش رہا، کچھ سوچا، پھر وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، بھائی یقین جانو گھر کے اخراجات بڑی مشکل سے چلا رہا ہوں۔ اگر یہی حالت رہی تو گھر میں قحط سالی کا سا سما برپا ہو جائے گا۔ تم جانتے ہو ابراہیم موصلی بغداد کے چند امیر ترین لوگوں میں سے ایک ہے، لیکن بڑا حریص اور لالچی ہے۔ میں نے بڑی محنت سے 1 ماہ چند دن اس کے ہاں لکڑی کا بہترین کام کیا، اور میرے کام کو اس نے سراہا بھی تھا اور اس کی تعریف بھی کی۔ اس کے باوجود وہ میرا معاوضہ دینے سے انکار کر رہا ہے۔ ابو حنصہ جب خاموش ہوا تب عطریف نے کچھ سوچا، پھر کہا، ابو حنصہ میرے عزیز بھائی، زیادہ فکرمند اور پریشان مت ہو۔ اگر تمہارا معاوضہ ابراہیم موصلی سے اسماعیل بن قاسم دلا سکتا ہے تو یاد رکھنا تمہارا معاوضہ تمہیں ضرور ملے گا۔ تم ایسا کرو، بالکل مطمئن ہو کر گھر چلے جاؤ۔ آج رات کے کھانے پر میں اسماعیل سے بات کروں گا اور مجھے امید ہے کہ وہ تمہارا کام کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ آج شام کے کھانے کے بعد میں ابراہیم موصلی کے ہاں اسماعیل کو لے کر جاؤں۔ اسماعیل کے ذریعے اسے مجبور کروں گا کہ وہ تمہارے معاوضے کی ادائیگی کرنے پر تیار ہو جائے۔ تم اپنے معاوضے کا سارا حساب کتاب ایک کاغذ پر لکھ کر مجھے دے دو کہ ابراہیم موصلی سے وہ رقم حاصل کی جائے۔ ذرا رکو، میں آتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی عطریف اٹھ کر دوسرے کمرے میں گیا اور کاغذ اور قلم دوات اس کے سامنے لا رکھا۔ ابو حنصہ نے کاغذ پر حساب بنا کر عطریف کے حوالے کر دیا۔ اس پر عطریف نے اپنے لباس میں سے چند سکے نکالے، وہ اس کی مٹھی میں دیتے ہوئے کہا، بھائی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹی سی یہ رقم اپنے پاس رکھو، یہ تمہارے چند دن کے اخراجات پورے کر دے گی۔ اس کے بعد ابراہیم موصلی سے تمہاری رقم بھی مل جائے گی۔ اب تم جاؤ، اور میرے خداوند نے چاہا تو تمہارے معاوضے کی رقم میں خود تمہارے گھر پہنچاؤں گا۔ ابو حنصہ نے دعائیہ انداز میں اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، کچھ دیر تک عطریف کے حق میں دعائیں دیتا رہا، پھر اجازت لے کر اٹھا اور وہاں سے چلا آیا۔
اس کے جانے کے بعد شاریہ اور ریان پھر دیوان خانے میں آ کر بیٹھ گئیں۔ اس موقع پر ریان نے اطریف کو مخاطب کیا، یہ ابو خنسا کیا لینے آیا تھا؟ اس پر ابو خنسا کے ساتھ ہونے والی گفتگو کی تفصیل شاریہ اور ریان سے کہہ دی تھی۔ اطریف جب خاموش ہوا تو بڑے پرتجسس انداز میں شاریہ نے اسے مخاطب کیا، بابا، یہ ابراہیم موصلی بھی کیا بلا ہے اور اس غریب کا معاوضہ کیوں ادا نہیں کرتا؟ کیا یہ سلطنت کا کوئی سرکردہ آدمی ہے جو کسی کا دباؤ بھی برداشت نہیں کرتا؟ جواب میں اطریف مسکرایا اور کہنے لگا، بیٹے، تیرا اندازہ درست ہے۔ ابراہیم موصلی شاہی مغنی ہے۔ جہاں یہ خلیفہ ہارون الرشید کا پسندیدہ گویہ ہے، وہاں خاندان ابرامکا کے ہاں یہ بڑا ہر دل عزیز ہے۔ خصوصیت کے ساتھ جعفر برمکی ابراہیم موصلی پر جان چھڑکتا ہے۔ میرے خیال میں یہ جعفر برمکی کی وجہ سے لوگوں سے اس قسم کا رویہ رکھتا ہے، اور اسی بنا پر اس نے نجار ابو خنسا کا معاوضہ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ بڑا حریص اور لالچی انسان ہے، اس کے علاوہ با اثر بھی ہے۔ بابا، اگر سرکردہ ہے، خلیفہ کا پسندیدہ ہے، لیکن برامکا میں بھی ہر دل عزیز ہے، تو کہیں یہ اسماعیل سے الجھ نہ پڑے اور اسماعیل بن قاسم کو نقصان پہنچانے کا باعث نہ بن جائے۔ یہ الفاظ شاریہ نے بڑی فکر مندی اور پریشانی میں ادا کیے تھے۔ جواب میں اطریف مسکرایا اور کہنے لگا، بیٹی، تو فکر مند نہ ہو، ایسا کوئی معاملہ درپیش نہیں ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ اسماعیل بن قاسم مغنی ابراہیم موصلی سے ابو خنسا کی رقم اس کا معاوضہ دلانے میں کامیاب ہوگا۔ اطریف کے خاموش ہونے پر شاریہ پھر بول اٹھی، بابا، ذرا اس مغنی ابراہیم موصلی کی تفصیل تو سنائیں، کیا چیز ہے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ اس کی ہر دل عزیزی کیسی ہے اور کہیں یہ اسماعیل بن قاسم کے لیے اندیشوں کا باعث تو نہیں۔ اطریف نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، بیٹی، یہ خلیفہ ہارون رشید کا مانا ہوا مغنی ہے، خلیفہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے۔ پورا نام ابو اسحاق ابراہیم بن میمون ہے۔ اس کا باپ میمون بنو امیہ کے دور میں بھاگ کر کوفہ جا کے آباد ہوا تھا، وہیں ابراہیم کی ولادت ہوئی۔ یہ ابھی 2 سال کا تھا جب یتیم ہو گیا۔ ماں نے پرورش کی، عہد طفلی موصل میں گزارا اور وہیں سے اور اسی شہر میں گانے کی تربیت حاصل کی۔ ابراہیم تعلیم یافتہ بھی ہے، لیکن موسیقی سے عشق ہے، لہٰذا اسی فن میں کمال حاصل کیا۔ فن میں کمال حاصل کرنے کے بعد ابراہیم موصلی پہلی مرتبہ عباسی خلیفہ منصور کے دربار میں حاضر ہوا۔ منصور نے گانا سنا اور اسے خلعت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ 1000 درہم بھی انعام دیا۔ یہ پہلا عطیہ تھا جو عباسی دربار سے اس مغنی کو ملا۔ ابراہیم نے یہ رقم اپنی تعلیم پر خرچ کی۔ اس کے بعد ہارون الرشید وغیرہ سے لاکھوں درہم انعام میں پائے اور امیر کبیر ہو گیا۔ اس کا باورچی خانہ ہمیشہ گرم رہتا ہے، اس لیے کہ یہ کھانے پینے کا بڑا شوقین ہے۔ خلیفہ بغداد کے ہاں ابراہیم کے علاوہ 2 اور بھی بڑے مغنی ہیں جو ابراہیم کے پائے کے ہیں۔ ان میں سے ایک ابن جامع، دوسرا ابن محرز ہیں۔ کہتے ہیں ایک بار ہارون الرشید نے اپنے ایک مشیر سے پوچھا کہ مغنی ابن جامع کے حق میں تم کیا کہتے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ شہد کا کیا پوچھنا ہے، جب چکھے منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ ابن جامع تو شہد کا ایک مشکیزہ ہے۔ پھر پوچھا ابراہیم موصلی کی نسبت کیا رائے ہے؟ جواب دیا وہ ایک چمن ہے جس میں ہر رنگ کے پھول چمکتے ہیں اور خوشبوئیں مہک رہی ہیں۔ اس کے علاوہ خلیفہ نے سوال کیا ابن مخرز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس نے عرض کیا امیر المومنین، اس کی یہ شان ہے جو شخص جو مزہ چاہتا ہو اس سے لے لے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ انسان کے دل میں ڈوب کر نکلا ہو اور دریافت کر آیا ہو کہ اسے کیا پسند ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد اطریف رکا، پھر کہنے لگا اس ابراہیم موصلی کے متعلق ایک عجیب و غریب داستان اور حکایت بھی ہے جو اس نے خود ہی بیان کی۔ میری بیٹی، میں تمہیں پہلے بتا دوں کہ اسلام سے قبل عہد جاہلیت میں عرب جن شیاطین اور بھوت پریت کے قائل تھے، اور اس زمانے میں یہ خیال تھا کہ جن بعض علوم میں انسانوں کی رہبری کرتے ہیں، اور جب وہ کسی پر مہربان ہو جاتے ہیں تو اس کو نفع بھی پہنچاتے ہیں۔